ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے رمضان المبارک کی ان نہایت ہی مقدس، بابرکت اور پرکیف ساعتوں میں آج ہم آن لائن مسائل شریعہ کی اس مبارک نشست کی ابتدا کر رہے ہیں، جو کہ آغاز رمضان المبارک کے ان مبارک دنوں میں ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی اس پہلی مجلس کی ابتدا مسائل روزہ سے کر رہے ہیں۔ روزہ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کی صحت کی شرائط کیا ہیں، اور اس سے متعلق دیگر احکام شریعت کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے روزہ چونکہ حضور کی امت کے لیے فرض عین ہے، جس کی نسبت خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، ہم نے ماہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ ان روزوں کے ذریعے تمہیں تقویٰ کا نور نصیب ہو جائے۔ تو وہ روزہ جس کو خالق کائنات نے حضور کی امت کے لیے فرض قرار دیا اور جس کو حصول تقویٰ کا ذریعہ قرار دیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ روزہ کیا ہے۔ روزہ کے لیے لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں الصوم، اور صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، جبکہ اصطلاح شرع کے اندر ائمہ فقہا نے روزہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الی غروب الشمس، یعنی خاص عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے۔ تو جب روزہ کی تعریف معلوم ہو گئی، اب دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کے اندر اس روزہ کی صحت کی شرائط کیا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، روزہ کی صحت کے حوالے سے ائمہ فقہا نے 7 شرائط کو بیان کیا ہے، اور وہ 7 شرائط کیا ہیں، جن میں سے پہلی شرط ایمان ہے، کسی شخص کا مسلمان ہونا، مومن ہونا، چونکہ کوئی بھی عمل صالح اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتا جب تک ایمان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہر مقام پر ایمان کا ذکر پہلے کیا اور اعمال صالحہ کا ذکر بعد میں کیا۔ اگر کوئی غیر مسلم اپنے طور پر کوئی عمل کر بھی لے، وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے، اس کی کوئی جزا اور کوئی فائدہ اس کو آخرت میں نہیں ہوگا۔ ہاں، دنیا میں اللہ پاک اس کو ضرور جزا دے گا، مگر آخرت میں جزا صرف انہی کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہے۔ یہ وجہ ہے کہ خالق کائنات نے دیگر احکام شریعہ کی طرح روزہ کی فرضیت کے لیے بھی پہلی شرط خود قرآن مجید میں ایمان کو عائد کیا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تمہارے اوپر ہم نے یہ ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیے۔ لہٰذا پہلی شرط ایمان کے بعد روزہ کی صحت کے لیے دوسری شرط وہ عاقل ہونا ہے، اور عاقل ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں اور مجذوب ہیں، تو حالت جذب اور حالت جنون میں رہنے والے ایسے تمام لوگوں کو شریعت نے مرفوع القلم قرار دیا ہے، لہٰذا ان کے اوپر دیگر احکام شریعہ کی طرح روزہ کی فرضیت بھی لازم نہیں۔ پھر اسی طرح تیسری شرط بالغ ہونا، اور بلوغت سے مراد یعنی 10-11 سال کی عمر تک کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کی چونکہ سخت نہیں، اور دین فطرت ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ رب کائنات کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو لہٰذا جب تک وہ اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہ تھے، روزہ کی فرضیت ان سے ساقط رہی، اور جو ہی وہ یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گئے اور سن بلوغت کو پہنچے تو خالق کائنات نے ان کے اوپر بھی روزہ فرض قرار دیا۔
پھر بلوغت کے بعد اس کی چوتھی شرط وہ ہے مقیم ہونا، اور مقیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص حالت سفر میں نہ ہو، اور سفر ہر سفر نہیں بلکہ اس سے مراد شرعی سفر، جس کی مقدار ائمہ فقہا نے 58 یا 57 میل بیان کی ہے، جو موجودہ کلومیٹرز کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 92 یعنی 92 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اب یہ جو 92 کلومیٹر کا سفر ہے، اس سفر کے دوران اگر سفر میں اتنی مشقت ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے انتہائی دشوار ہو جائے، کہ اس کی جان کو خطرہ ہو، یا اس کے لیے روزہ مکمل کرنا ناممکن ہو جائے، تو ایسی تمام صورتوں میں اللہ پاک نے اس کو افطار کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر وہ سفر آسانی کے، جیسے موجودہ زمانے کا سفر ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر ہے، ہوائی جہازوں میں سفر ہے، اور اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، تو ایسے صورتحال میں افطار کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس روزے کو ماہ رمضان کے اندر ہی مکمل کیا جائے۔ پھر مقیم کے بعد اگلی شرط روزے کی صحت کے لیے وہ ہے تندرست ہونا، یعنی بیمار شخص سے بھی اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کو مؤخر کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہوں گے، مسافر ہوں گے، وہ اتنے ہی روزے جو ان کے سفر اور مرض کی وجہ سے قضا ہوئے، وہ جب صحت یاب ہوں یا مقیم ہوں تو گن کے وہ روزے پورے کر لیں۔ اب صحت یابی سے مراد کیا ہے اور مرض کیا ہے؟ یعنی ایسی تکلیف روزہ رکھنے کی وجہ سے کہ جہاں موت کا اندیشہ ہو یا مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، ویسے کوئی چھوٹی موٹی اگر سر درد ہو گیا، کوئی چھوٹی سی تکلیف ہو گئی جس کے اندر روزہ رکھنا ممکن ہو، تو زیادہ بہتر ہے کہ روزے کو مکمل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد 7ویں شرط وہ ہے عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ حیض سے مراد بلوغت کے بعد ماہانہ بنیادوں پر عورت کے جو ناپاکی کے ایام ہیں، اور نفاس سے مراد بچے کی ڈلیوری کے بعد کے چند ایام ہیں جو ناپاکی میں گزرتے ہیں۔ ان دنوں میں چونکہ باقی عبادات بھی نہیں ہوتی، نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، سو خالق کائنات نے اس سے بھوک اور پیاس کی اس مشقت کو بھی دور فرما دیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ فزیکلی عورت ان دنوں میں کمزور ہوتی ہے، اس کے اندر نکاہت ہوتی ہے، اور اس کی جسمانی کمزوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے اس سے اس مشقت کو اٹھا لیا ہے، اور حکم دیا کہ جب وہ صحت تندرست ہو جائے تو پھر اپنی صحت یابی کے دنوں کے اندر گن کے وہ روزے پورے کریں۔ آخری اور 7ویں شرط وہ ہے نیت کا درست ہونا، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا روزے کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نیت چونکہ دل کا ارادہ ہے، وہ زبان سے کہے ہوئے کلمات نہیں، لہٰذا جو شخص رات کو اپنی سحری کا اہتمام کر کے سوتا ہے یا صبح اٹھنے کی پورا ارادہ کر کے سوتا ہے روزے کی خاطر، تو اس کا سحری کے وقت بیدار ہونا، سحری کرنا، یہ سب کچھ اس کی نیت میں ہی شامل ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اپنی زبان سے نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من شہر رمضان کہے یا نہ کہے، اس کی نیت درست ہو گئی اور اس کا روزہ عند اللہ قبول ہو گیا۔ یہ چند شرائط تھیں جو روزے کی صحت کے حوالے سے جن کو ائمہ فقہا نے بیان کیا، اور اس کے بعد پھر روزہ کی مختلف اقسام کو بھی ائمہ فقہا نے ڈسکس کیا ہے کہ روزہ صرف ایک ہی قسم کا نہیں ہے بلکہ اس کی مختلف اقسام ہیں، اور وہ کم و بیش 7 اقسام بیان ہوئی ہیں، جن کی ڈیٹیلز اور تفصیلات انشاءاللہ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم اپنی آئندہ آنے والی نشست کے اندر بیان کریں گے۔ خالق کائنات ہم سب کو ماہ رمضان کی ان بیش بہا نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔